اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو۔ آسانی والا اپنے اندازے سے اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق دستور اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اس آیت کریمہ 236 نمبر میں حق، مہر، کب اور کتنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابن کثیر اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ عقد نکاح کے بعد دخول سے پہلے بھی طلاق کا دینا ممبا ہو رہا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد مس سے نکاح ہے، دخول سے پہلے طلاق دے دینا، بلکہ مہر کا بھی ابھی تقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دینا بھی جائز ہے۔ گو اس میں عورت کی بے حد دل شکنی ہے، اس لیے حکم ہوا کہ مقتدور بھر اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اعلیٰ حصہ خادم ہے اور اس سے کمی چاندی ہے اور اس سے کم کپڑا ہے، یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے دے، اگر مفلس ہے تو کم سے کم 3 کپڑے دے دے۔ حضرت شبی فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدہ پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتا، دوپٹہ، لحاف اور چادر دے دے۔ شریف فرماتے ہیں کہ 500 درم دے دے۔ ابن سرین فرماتے ہیں کہ غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے دے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دیے تھے، لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فرماتی تھی کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلے میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر دونوں اس فائدہ کی مقدار میں تنازع کریں تو اس کے خاندان کی مہر سے بھی آدھی رقم دلوا دی جائے۔ حضرت امام شافعی کا فرمان ہے کہ کسی چیز پر خامد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کم سے کم جس چیز کو متاع یعنی فائدہ اور اسباب کہا جا سکتا ہے وہ کافی ہوگا۔ میرے نزدیک اتنا کپڑا متاع ہے جتنے میں نماز پڑھ لینی چاہیے، جائز ہو۔ گو پہلا قول حضرت علامہ کا یہ تھا کہ مجھے اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں، لیکن میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 30 درم ہونے چاہیے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اس بارے میں بھی بہت اقوال ہے کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ اسباب دینے چاہیے، یا صرف اس عورت کو جس سے میل ملاپ نہ ہوا ہو۔ بعض تو سب کے لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ پس اس آیت کے عموم سے سب کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی دلیل یہ آیت بھی ہے، یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ اسباب بھی دوں اور تم اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ بس یہ تمام ازواج محترمات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ چکی تھی۔ سعد بن جبیر، ابو علیہ، حسن بصری کا قول یہی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول یہی ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور صحیح قول یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلفت نہ ہوئی، گو مہر مقرر ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ یعنی اے ایمان والوں تم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو تو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں، جو عدت وہ گزاریں تم انہیں کچھ مال اسباب دے دو اور حسن کردار سے چھوڑ دو۔ سعد بن مسیب کا قول ہے کہ سورہ احزاب کی آیت سورہ بقرہ کی آیت سے منسوب ہو چکی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ بن شرجیل سے نکاح کیا۔ جب وہ رخصت ہو کر آئیں آپ نے ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برا مانا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسیر سے فرمایا اسے 2 رنگین کپڑے دے کر رخصت کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدہ کے اسباب بتا کر دینا ضروری ہے جبکہ عورت کی وضع نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہو، اور اگر دخول ہو گیا تو مہر مثل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا۔ اگر مقرر نہ ہوا ہو اور اگر مقرر ہو چکا ہو رخصت سے پہلے طلاق دے دے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اگر رخصتی بھی ہو چکی ہو تو پورا مہر دینا پڑے گا، اور یہی متاع کا عوض ہوگا۔ ہاں، اس مصیبت زدہ عورت کے لیے متاع ہے جس سے نہ ملاپ ہوا ہو اور نہ مہر مقرر ہو، طلاق مل گئی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور مجاہد کا یہی قول ہے۔ گو بعض علماء اس کو مستحب تلاتے ہیں، ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ان کے سوا جو مہر مقرر کیے ہوئے نہ ہوں اور نہ خامد بیوی کا میل ہوا ہو۔ یہی مطلب سورہ احزاب کی اس آیت تخیر کا ہے جو اس سے پہلے اس آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، اور اس لیے یہاں اس خاص صورت کے لیے فرمایا گیا کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق دیں اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ حضرت شبی سے سوال ہوتا ہے کہ یہ اسباب نہ دینے والا کیا گرفتار کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے برابر دے دے۔ اللہ کی قسم اس بارے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ واجب ہوتا تو قاضی لوگ ضرور ایسے شخص کو قید کر لیتے۔ صدق اللہ العظیم۔